لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک نوجوان تھا کہ جو بڑا ہی گناہ گار تھا۔ رشتہ دار، قوم کے لوگ اس نوجوان کو سمجھاتے کہ تو گناہ نہ کیا کر، لیکن وہ نوجوان گناہ سے باز نہ آتا۔ 2-3 مرتبہ رشتہ داروں نے سمجھایا، لیکن وہ نوجوان گناہوں کے راستے پر ہی لگا رہا۔ رشتہ دار بڑے بیزار آ گئے، بستی والے بھی بڑے بیزار ہو گئے، تو وہ سب مل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، آپ اس نوجوان کو بلائیں جو ہماری بستی میں رہتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے، آپ اس کو نصیحت کریں کہ وہ گناہوں کے راستے کو ترک کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ تم جاؤ، اس کو پیغام دینا کہ تجھے موسیٰ نے بلایا ہے۔ اب وہ لوگ گئے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام دیا، تو وہ نوجوان گناہگار تو تھا، لیکن اللہ کے نبی کی تعظیم و تکریم کیا کرتا تھا۔ وہ نوجوان دوڑا دوڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا خوف کرے نوجوان، اللہ رب ذوالجلال کو نوجوانوں کی توبہ بڑی قبول ہے۔ اگر تجھ سے گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ تیری توبہ کو قبول کر لے گا اور گناہوں کے راستے کو چھوڑ دے۔ اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی جواب نہ دیا، بس یہ نصیحت سنی اور واپس آ گیا، لیکن دوبارہ گناہوں کے راستے پر چل پڑا۔ رشتہ داروں نے، ہمسایوں نے دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکایت کی۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اس نوجوان کو بلایا، دوبارہ نصیحت کی۔ وہ نوجوان نصیحت سن کر گیا، کچھ دن تو صحیح رہا، لیکن دوبارہ گناہوں کے راستے پر چل پڑا۔ تو ہمسایہ، رشتہ دار، بستی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو دوبارہ بلایا اور کہا کہ اب تیرے بستی والے، تیرے رشتہ دار، تیری قوم والے تجھ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ تجھے میں بستی سے نکال دوں، اس علاقے سے ہی دور نکال دوں، تاکہ تو نہ ہوگا نہ گناہ کرے گا۔ اس لیے اب تیری سزا یہ ہے کہ تو اس بستی سے نکل جا۔ اس نوجوان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہا مانا اور اپنی بستی سے، اپنے قوم والوں سے دور چلا گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا، تنہائی اس کو میسر آئی، اس کو غور فکر کرنے کا موقع ملا، تو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگا اور پھر اور زیادہ دور چلا گیا تاکہ نہ میں کسی انسان کو دیکھوں، نہ کوئی انسان مجھے دیکھے۔ جب وہ بالکل آدم زادوں سے دور ہو گیا، اب اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگا۔ اس لیے بزرگان دین کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پر گناہ ہو رہے ہوں اور گناہوں کا راستہ آپ سے ترک نہ ہو رہا ہو تو ہجرت کر جاؤ اس جگہ سے، تاکہ شاید کہ آنے والی جگہ میں آپ گناہ نہ کرو اور آپ نیکی کی زندگی بسر کرنے لگ جاؤ۔ تو وہ نوجوان بھی سوچنے لگا اور پھر اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے لگا۔ ایک دن روتے روتے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہنے لگا یا اللہ، میرے رشتہ داروں نے مجھے دور کر دیا، میرے ہمسایوں نے مجھے دور کر دیا، میرے بستی والوں نے مجھے دور کر دیا، یا اللہ سب نے مجھے دھتکار دیا۔ اے میرے رب غفور، لیکن تو مجھے نہ دھتکارنا۔ یا اللہ، سب لوگوں نے مجھ سے نظریں پھیر لیں، سب لوگوں نے مجھے برا سمجھا، لیکن اے مالک کائنات، تو اپنے در سے مجھے نہ لوٹانا، تو اپنے در کو بند نہ کرنا، تو مجھ سے نظر رحمت نہ پھیرنا۔ یا اللہ، اگر تو نے دھتکار دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ اے مالک کائنات، اب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ، لوگوں کے سامنے تو میں نے 1 2 3 مرتبہ گناہ کیے تو لوگ بیزار ہو گئے، لیکن مالک کائنات تو ایسا رحیم و کریم ہے کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن تیری بارگاہ میں اگر سچے دل سے 1 مرتبہ توبہ کر لے، اے مالک کائنات، تو تیری رحمت توجہ کرتی ہے، گناہوں کو بخش دیتی ہے، گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ اے رب ذوالجلال، میں بھی اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ جب اس نوجوان نے روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اسی وقت اللہ رب ذوالجلال نے اس کی توبہ کو قبول کیا
ملک الموت کو بھیجا، ملک الموت نے اس نوجوان کی روح کو قبض کر لیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب ذوالجلال نے وحی کی، اے موسیٰ فلاں پہاڑ پر جنگل کے اندر میرا ایک نیک بندہ پڑا ہوا ہے، اب تو جا اس کی نماز جنازہ پڑھ، اور اپنی قوم کے اندر بھی اعلان کر دے کہ جو شخص بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ رب ذوالجلال ان تمام لوگوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ ایک اللہ کا بندہ فلاں جنگل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھوں، اور اللہ نے یہ بشارت دی ہے کہ جو شخص بھی اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اب تو لوگوں کا یہ سننا تھا کہ تمام کے تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکل پڑے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو حیران ہو گئے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سوال کیا، بار الہ یہ تو وہی گناہگار نوجوان تھا جس کو میں نے بستی سے نکالا تھا، یہ تیرا مقبول بندہ کب سے بن گیا؟ اللہ عز و جل نے وحی کی، اے موسیٰ دنیا کا تو دستور ہے ایک دو مرتبہ تین مرتبہ کوئی غلطی کرے تو ایک یا دو مرتبہ معاف کرتے ہیں، اس کے بعد منہ پھیر لیتے ہیں، لیکن اے موسیٰ میری رحمت تو اتنی وسیع ہے، اگر کوئی شخص ساری زندگی گناہ کرتا رہے لیکن ایک مرتبہ میری بارگاہ میں سچے دل سے آ جائے تو اے موسیٰ میں اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہوں، اس کی ندامت کو اپنی بارگاہ میں منظور کر لیتا ہوں، اور اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا میرے دوستو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ رب ذوالجلال کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، خواہ کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ گناہ کر کر کے تھک گئے ہو لیکن اللہ معاف کر کر کے تھکے گا نہیں۔ اس لیے جب کبھی اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آؤ گے اللہ کو غفور اور رحیم پاؤ گے، اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے مالک کائنات تمہاری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے گا۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔